قوم، وطن، زبان یا دین، ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی مارکہ آرا کتاب مسئلہ قومیت ایک فکری سفر جو ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ سنیں، سمجھیں اور سوچیں، صرف عبد المالک ہاشمی چینل پر، اور اسے آپ کے لیے پڑھا ہے حافظ حماد سہیل صاحب نے۔ کلمہ جامعہ، یہ ایک مختصر تقریر ہے جو ربیع الاول 1953 میں انجمن مجددیہ حیدرآباد کے سالانہ جلسے کے موقع پر کی گئی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین۔ برادران ملت، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر روح کو بالیدگی اور دل کو فرحت بخشنے والا نظارہ کون سا ہے؟ اس نظارے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ سے تصویر کھینچنے کی ضرورت نہیں۔ جس چیز کا آنکھیں یہیں اسی وقت مشاہدہ کر سکتی ہیں، اسے بیان کرنے کے لیے زبان کو تکلیف دینے کی کیا حاجت؟ وہ نظارہ یہی ہے جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور آپ میں سے ہر شخص دیکھ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا اجتماع۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، خدا پرست ہونے کی حیثیت سے، امت محمد ہونے کی حیثیت سے، یہ اجتماع صرف میرے اور آپ کے لیے ہی دل خوش کن نہیں ہے، اس کو خدا نے بھی پسند کیا ہے اور وہ بھی اس کا عاشق ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر جنگ کرتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پسندیدگی صرف اسی صف بندی کے لیے نہیں ہے جو جنگ میں کی جاتی ہے، بلکہ اس صف بندی کے لیے بھی ہے جو آپ نماز میں خدا کی عبادت کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور کیسی تاکید کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، سورہ جمعہ۔ جب جمعہ کے روز نماز کے لیے ندا کی جائے تو خدا کی یاد کے لیے دوڑو اور سب کاروبار چھوڑ دو۔ یہی نہیں بلکہ خدا کی محبت اس پورے اسلامی اجتماع کے ساتھ ہے جو مشرق کے انتہائی کناروں سے لے کر مغرب کے انتہائی کناروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی نعمت قرار دیتا ہے اور احسان جتاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، سورہ آل عمران۔ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ حضرات، غور کیجئے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ایک بنیان مرصوص بناتی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے، ہر شخص کا جسم الگ ہے، جان الگ ہے، طبیعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، مزاج مختلف ہیں، خیالات مختلف ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی چیز ہے جو آپ کے درمیان مشترک ہے، اور وہی ایک چیز کبھی آپ کو مسجد میں کھینچ لاتی ہے اور ایک صف میں محمود و ایاز سب کو کھڑا کر دیتی ہے۔ وہی چیز کبھی آپ کو میدان جنگ میں کھینچ لے جاتی ہے اور ایک مشترک مقصد کے لیے آپ سے سرفروشی کراتی ہے۔ وہی چیز آپ کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات قائم کراتی ہے۔ وہی آپ کو ایک دوسرے کا ہمدرد، رفیق، غم گسار بنا دیتی ہے، اور وہی آپ میں اور دوسری قوموں میں خط امتیاز کھینچتی ہے۔ مگر وہ کوئی رسی نہیں ہے جو لکڑیوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر جکڑ دیتی ہو، وہ کوئی چونا نہیں ہے جو اینٹوں کو جوڑ کر پیوستہ کر دیتا ہو، وہ محض ایک کلمہ ہے جس کو میں کلمہ جامعہ کے لفظ سے اسی لیے تعبیر کرتا ہوں کہ اس میں انسانوں کو جمع کرنے کی خاصیت ہے۔
کلمے سے مراد الفاظ نہیں ہیں بلکہ معنی ہیں۔ اعتقاد اور تخیل کو بھی اس لحاظ سے کلمہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی کا جامہ پہن کر ذہن سے باہر آتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ تخیل کلمہ جامعہ کہا جا سکتا ہے جو انسانوں کو کسی بڑی تعداد کو جمع کر کے قوم بنا دیتا ہو۔ وہ تخیل بھی کلمہ جامعہ ہے جس کی بنا پر تمام ترکی النسل قوموں کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تخیل بھی کلمہ جامعہ ہے جو آسٹریا اور جرمنی کے باشندوں کو اتحاد کی کوششوں میں کام کر رہا ہے۔ وہ تخیل بھی کلمہ جامعہ ہے جو سلافی نسل کی قوموں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے سرگرم ہے، اور وہ سب تخیلات بھی جامع کلمات ہیں جو ایک زبان بولنے والوں یا ایک نسل کے فرزندوں یا ایک ملک کے باشندوں کو ایک قوم بناتے ہیں۔ مگر یہ جتنے کلمات ہیں ان سب کی جامعیت محدود ہے۔ کسی کلمے کی وسعت کو کوئی دریا روک دیتا ہے، کسی کی حد بندیاں پہاڑ اور سمندر کر دیتے ہیں، کسی کی وسعت ایک خاص زبان کی وسعت کے ساتھ مقید ہے، کسی کا پھیلاؤ بس اسی حد تک ہے جس حد تک کوئی خاص نسل پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات کو ایک ملک کے لیے جامع کہا جا سکتا ہے، ایک نسل کے لیے جامع کہا جا سکتا ہے، مگر تمام دنیا کے لیے جامع نہیں کہا جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ کیا وہ کلمہ بھی انہی معنوں میں جامع ہے جس نے آپ کو جمع کیا ہے؟ کیا آپ سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ ایک ملک کے رہنے والے ہیں؟ کیا آپ کو خون کی وحدت نے بنیان مرصوص بنایا ہے؟ کیا آپ اس لیے ایک قوم ہیں کہ آپ کی سیاسی اغراض ایک ہیں؟ آپ یقیناً جواب دیں گے کہ نہیں۔ اگر کوئی عربی بولنے والا، عرب اور پشتو بولنے والا افغانی یہاں موجود ہو تو کیا آپ اس کو اپنی جماعت سے نکال دیں گے؟ اگر کوئی حبش کا زنگی یا پولینڈ کا فرنگی یہاں آئے تو کیا آپ اسے اپنی جماعت میں شریک نہ کریں گے؟ آپ اس کا جواب بھی نفی میں دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو جمع کرنے والا وہ نہیں ہے جس کو پہاڑ اور دریا محدود کر سکتے ہوں، نہ وہ ہے جس کو کوئی نسل محدود کر سکتی ہو، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے جو تمام روئے زمین پر محیط ہے، جو ساری بنی نوع انسانی کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہے، جس کو پھیلنے اور چھا جانے سے دنیا کی کوئی مادی چیز روک نہیں سکتی، جس کی بندش میں کالے اور گورے، زرد اور سفید، مغربی اور مشرقی سب یکساں بندھ سکتے ہیں۔ اس کلمے کو ہم اسی غیر محدود وسعت کے لحاظ سے جامع کہتے ہیں۔ یہ اسی لیے جامع ہے کہ تمام عالم کے انسانوں کو جمع کرنے کی قابلیت اس کے اندر موجود ہے۔ حضرات، میں آپ سے پھر ایک گہری نظر کا مطالبہ کروں گا۔ آپ ایک مسلم کسی بصیرت سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں اس صفت اور اس خاصیت کا ایک ہی کلمہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دیواریں جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں اور یہ ستون جو آپ کے سامنے ایستادہ ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنا ایک الگ اور مستقل وجود رکھتا ہے۔ یہ چھت اور یہ فرش بھی بجائے خود الگ الگ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اندر بہت سے پتھروں اور اینٹوں کو لیے ہوئے ہے۔ ان کے درمیان اختلاف کے سینکڑوں مادے ہیں۔ ان کی وضع مختلف ہے، ان کے مقام مختلف ہیں، ان کی سمتیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے وزن و حجم مختلف ہیں۔ غرض بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، مگر ایک چیز ان میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی عمارت کے اجزاء ہیں۔ ایک ہی مقصد کی خدمت کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، اور ایک ہی انجینئر ان کا بنانے والا ہے۔ یہ ایک مادہ اشتراک تو ان سب کو متفق کو متحد کر سکتا ہے۔ باقی جتنے مادے ہیں سب اختلاف کے مادے ہیں، نہ کہ اشتراک کے۔ بس اسی طرح دنیا کے مختلف رنگ، مختلف زبانیں، مختلف نسلیں اور مختلف وطن رکھنے والی قومیں اگر مل کر ایک قوم بن سکتی ہیں تو صرف اسی صورت سے کہ وہ سب خداوند عالم، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کے پاس حاضری کے دن پر ایمان لائیں۔ اس کے سوا اور کوئی چیز ان کو جمع کرنے والی نہیں ہے۔ پھر اسی دیوار کی مثال کو لے کر دیکھیے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ارقان کا مریض اس کو زرد کہے، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ پر رنگین اینک چڑھی ہوئی ہو اور وہ اسے سرخ یا سبز کہہ دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ضد کی وجہ سے اس کو سیاہ یا نیلا کہہ دے۔ بہرحال اس کے اصلی رنگ کے سوا جتنے رنگ بھی دنیا میں موجود ہیں ان سب کا اطلاق اس پر کیا جا سکتا ہے، مگر یہ جتنے اطلاقات ہوں گے سب کے سب جھوٹے ہوں گے، اور کبھی دیکھنے والی دنیا ان مختلف رنگوں کے اطلاق پر جمع نہ ہو سکے گی، کیونکہ دنیا کبھی جھوٹ پر
متفق نہیں ہو سکتی۔ اتفاق اگر ممکن ہے تو صداقت ہی پر ممکن ہے۔ اس لیے اگر سب دیکھنے والے کسی قول پر متفق ہو سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اس دیوار کو سفید کہا جائے۔ اسی طرح کائنات کے خالق اور پروردگار کے متعلق بھی بے شمار اقوال ممکن ہیں اور کہے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا دو ہیں، کوئی تین کہتا ہے، کوئی لاکھوں اور کروڑوں ہستیوں میں خدائی کو تقسیم کر دیتا ہے، لیکن سچی بات جس پر آسمان اور زمین کا ہر ذرہ گواہ ہے وہ یہی کلمہ ہے۔ اس کے سوا جتنے کلمے ہیں سب جدا کرنے والے اور اختلاف برپا کرنے والے ہیں، جوڑنے اور ملانے والے نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ملائکہ کے متعلق بہت سے اقوال ممکن ہیں اور کہے گئے ہیں۔ کسی نے ان کو دیوتا بنایا، کسی نے انہیں شفیع ٹھہرایا، کسی نے ان کو خدائی میں شریک کیا، لیکن سچی بات ایک ہی ہے کہ ملائکہ خدا کے خادم ہیں اور امر الہی کے خلاف حرکت کرنے کی قدرت ان میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اتفاق ممکن ہے تو اسی سچی بات پر ممکن ہے، باقی سب اختلافات کی بنیادیں ہیں۔ یہی معاملہ انبیاء اور کتابوں کا ہے۔ ہر قوم اپنے پیشوا اور اپنی کتاب کو لے کر الگ ہو سکتی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر قوم کہہ سکتی ہے کہ میرا پیشوا سچا اور سب جھوٹے۔ ہر قوم کہہ سکتی ہے میری کتاب سچی اور باقی کتابیں جھوٹی ہیں۔ یہ مختلف اقوال قوموں کو ملانے والے نہیں ہیں بلکہ جدا کرنے والے ہیں۔ سب کو ملا کر ایک قوم بنانے والا اگر کوئی قول ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ خدا کے جتنے رسول مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں آئے ہیں سب سچے تھے۔ جتنی کتابیں خدا کی طرف سے مختلف قوموں کے رسول لے کر آئے سب حق اور نیکی کی تعلیم دینے والی تھیں۔ اسی طرح دنیا کے انجام اور نوع انسانی کے خاتمے کے متعلق بھی مختلف باتیں کہی جا سکتی ہیں اور کہی گئی ہیں، لیکن دل جس صداقت پر ٹھکتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم سب کو ایک دن اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہے۔ اگر دنیا متفق ہو سکتی ہے تو اسی صداقت پر ہو سکتی ہے، باقی جتنی باتیں اس کے خلاف ہیں ان میں اختلافات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہی 5 چیزیں ہیں جن کے اعتقاد کا نام ہم نے کلمہ جامعہ رکھا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اس کتاب پر جو اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور کہا کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پروردگار ہم تیری ہی مغفرت کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف واپس جانا ہے۔ ان 5 صداقتوں کا ظاہر کرنے والا خدا ہے اور دنیا میں پیش کرنے والا خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ان سب کے تفصیلی بیان کو مختصر کر کے ایک چھوٹا سا کلمہ بنا دیا گیا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی یکتائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا اقرار یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ ان سب صداقتوں پر ایمان لے آئیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے پیش کی ہیں۔ حضرات، یہی وہ قول ہے جس کو بھاری اور ثقیل کہا گیا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل۔ یہ کسی پتے یا کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں کہ معمولی ہوا کے جھونکے اس کو اڑا لے جائیں، جس کو ایک جگہ قرار نصیب نہ ہو، جو ہر نئے اکتشاف، ہر نئے نظریے، ہر نئے تخیل کے ساتھ پلٹیاں کھاتا چلا جائے۔ یہ تو پہاڑ کی طرح بھاری بھرکم قول ہے کہ ہوا کے طوفان آئیں اور گزر جائیں، پانی کے سیلاب امڈیں اور بیٹھ جائیں، مگر یہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں۔ یہی بات ہے جس کو دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اچھے کلمے کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ وہ ایک اچھی ذات کے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سامنے یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔ اور برے کلمے کی مثال اس برے بد اصل درخت کی سی ہے جو سطح کی زمین کی سطح ہی سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کو کوئی جماؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دنیا میں ثبات بھی بخشتا ہے اور آخرت میں بھی، اور جو ظالم اس قول سے انکار کرتے ہیں ان کو وہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس تمثیل نے یہ بات بالکل واضح کر دی۔ زمین میں ثبات اور قرار اور پھیلاؤ اسی کلمے کو نصیب ہو سکتا ہے جو پاک اور سچا اور جامع کلمہ ہے۔ اس کے سوا جتنے کلمے ہیں سب کے سب بد اصل کلمے ہیں، کسی کو ثبات قرار نہیں ہو سکتا۔ وہ خود رو درخت ہیں، آج اگے اور کل اکھڑ گئے۔ دنیا زمانے کا ہر نیا حادثہ، وقت کا ہر نیا تغیر ایک نیا پودا اگاتا ہے اور پچھلے پودوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ان پودوں میں برگ و بار لانے کی صلاحیت نہیں، اگر یہ بار لاتے بھی ہیں تو کڑوے کسیلے بلکہ زہریلی گیسیں نکلتی ہیں، کہیں ان سے پھٹنے اور آگ لگانے والے بم جھڑتے ہیں، کہیں ان سے نفاق اور عداوت اور حسد و بغض کے بیج نکلتے ہیں جن کی قسمت میں خدا کا عذاب لکھا ہے۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ ان پودوں سے دل بہلائیں۔ آپ کے پاس تو وہ پاک اور صحیح الاصل درخت موجود ہے جو حبوط آدم کے وقت سے آج تک کبھی نہ اکھڑا، نہ کبھی بے برگ و بار ہوا۔ اس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور اس درخت سے ہمیشہ امن اور سلامتی کا پھل پیدا ہوا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے اور بیٹی کو اپنے سایہ میں پناہ لینے اور اپنے پھلوں کا فائدہ اٹھانے سے نہیں روکتا۔ یہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ تو کس نسل سے ہے، کیا زبان بولتا ہے، کہاں کا باشندہ ہے۔ اور اس کے سایہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کے نیچے آ گیا وہ انصاب کا تفاخر بھول گیا۔ زبانوں کا فرق، رنگوں کا امتیاز، ملکوں کا اختلاف اس کی نگاہ میں ہیچ ہو گیا، اور اس کی روح میں یہ تعلیم سما گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورہ فتح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں نرم ہیں۔ تم جب کبھی ان کو دیکھو گے انہیں اسی حال میں پاؤ گے کہ یا تو وہ رکوع و سجود میں مشغول ہیں یا پھر اپنے رب کے فضل پاک رزق کی تلاش میں گئے ہیں۔ برادران ملت، یہ کلمہ اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ تمام نوع انسانی کو ایک بڑی اور عالمگیر صداقت پر متفق کر سکے اور بے شمار مالی اور عقلی اختلافات کے باوجود ایک امر مشترک ایسا ہو جس میں سب بنی آدم ایک دوسرے کے بھائی بن سکیں۔ اسی لیے ایمان کی بنا پر ایسے امور پر رکھی گئی جن میں بڑی وسعت ہے اور جو ساری بنی نوع انسانی کو اپنے دامن میں لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کلمے کے پیش کرنے والے علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو اس کلمے کا قائل ہو جائے اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو قتل کرنے والا دائمی عذاب و جہنم کا سزاوار ہے، اور اس کی عزت پر حملہ کرنے والا فاسق ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس سب سے بڑے جامع کلمے کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ خدا کا فرمان تھا کہ جو کوئی خدا، ملائکہ، کتابوں، رسولوں اور یوم آخر کو مانے وہ مسلم ہے، مگر ہم نے کچھ دوسری چیزوں پر کفر و اسلام کا مدار رکھا اور ان پانچوں امور پر ایمان لانے والوں میں بھی بے تکلف کفر کی لعنت تقسیم کی۔ اس کلمہ جامعہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس طرح بچھڑ گئے کہ گویا ہمارے دین الگ الگ ہیں۔ ہم نے عملاً اپنی قومیں بنا لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، اپنی نمازیں الگ کر لیں، اپنے درمیان شادی بیاہ کے رشتے توڑ دیے اور اس برادری کے تعلق کو قطع کر دیا جو انما المؤمنون اخوہ
کہہ کر جوڑا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور مصیبت آئی، دوسری قوموں سے ہم نے وطنی اور نسلی قومیتوں کا نیا سبق حاصل کیا جو اسلام کی روح اور اس کی تعلیم کے سراسر منافی ہے۔ جن جاہلی عصبتوں کو مٹانا اسلامی تعلیم کے اولین مقاصد میں سے تھا، وہ سب ہم میں پیدا ہو گئیں۔ کسی نے پین تورانی تحریک کا علم بلند کیا، کسی نے پین عرب تحریک اٹھائی، کسی نے آریائی نسلیت کا چرچا کیا، کسی نے وطنی قومیتوں میں جذب ہو جانے کا اعلان کیا۔ غرض مختلف مذہبی اور سیاسی تحریکوں نے اپنی پوری قوت اسلام کے اس کلمہ جامعہ کو پارا پارا کرنے میں صرف کر دی، جو انہی تمام تفریقوں کو مٹا کر نوع انسانی کی ایک عالمگیر برادری قائم کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ میرا یہ مدعا ہرگز نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ اس کلمہ جامعہ کا مقصد تمام اختلافات کو مٹا دینا تھا۔ اس اختلاف تو ایک فطری امر ہے جس کا مٹنا ممکن نہیں۔ نہ رنگوں اور نہ نسلوں کا اختلاف مٹ سکتا ہے، نہ زبانوں اور ملکوں کا اختلاف مٹ سکتا ہے، نہ خیالات اور طبائع کا اختلاف مٹ سکتا ہے۔ جب یہ نہیں مٹ سکتا تو ظاہر ہے کسی نہ کسی طور سے نوع انسانی کے گروہوں میں اعتقاد اور اغراض کے لحاظ سے اختلاف ضرور باقی رہے گا۔ لیکن کلمہ جامعہ کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام مادی اور حسی اختلافات کے درمیان ایک عقلی، اخلاقی اور تہذیبی رابطہ پیدا کیا جائے جس کو نوع انسانی کے تمام افراد قبول کر سکتے ہوں، اور جس کو قبول کر کے وہ سب اپنے جغرافی، نسلی، معاشی، لونی اور لسانی اختلافات کے باوجود ایک قوم بن سکتے ہوں۔ اسی مقصد کے لیے ایک جامع کلمے کے ساتھ نماز میں جماعت کی تاکید کی گئی، تمام دنیا کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، روزے اور حج کو اجتماعی صورت دی گئی، معاشرتی اور سماجی امتیازات کو مٹایا گیا، تمام مسلمانوں کو مساوی قانونی مرتبہ دیا گیا اور سب کو ایک عالمگیر تہذیب کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ دین کا اتحاد تمام چھوٹے اختلافات پر غالب ہو جائے اور دنیا میں ایک ایسی قومیت بن جائے جو تمام نوع انسانی کو اپنے دائرے میں لے سکتی ہو۔ لیکن افسوس ہے، اور غیر مسلموں سے بڑھ کر مسلمانوں کے حال پر افسوس ہے، کہ جو نعمت عظمیٰ ان کو ان کے رب نے دی، اسے آدم علیہ السلام کی اولاد پر عام کرنے کی بجائے وہ خود وطنی اور لسانی اور نسلی اور معاشی قومیتوں کے سراسر جاہلی تصورات کو قبول کر رہے ہیں۔ حالانکہ پچھلی تاریخی نہیں، جدید دور کے روشن ترین واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ انہی قومیتوں سے امپیریلزم اور ڈکٹیٹرشپ اور ظلم و استبداد اور چنگ و پیکار کے فتنے پیدا ہوئے، جنہوں نے ساری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا اور روئے زمین کو مظلوموں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ بھائیو، اگر تمہارے شہر سے متصل کوئی بڑا زبردست بند کسی دریا کے سیلاب کو روکے کھڑا ہو اور تمہارے شہر کی سلامتی اس بند کی مضبوطی پر منحصر ہو اور تم اپنی ساری قوتیں ان شگافوں کو بھرنے اور اس بند کی حفاظت کرنے میں صرف کر دو گے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد اور حسد و نفاق اور عداوت و دشمنی کے عظیم الشان اور ہولناک سیلاب کو جو بند روکے ہوئے ہے اور جس کی مضبوطی پر سارے عالم کا بقا و تحفظ منحصر ہے، اس میں ہر طرف سے شگاف پڑ رہے ہیں، مگر تم کو اس کی کچھ فکر نہیں۔ مگر میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اس بندے عظیم کی حفاظت اتنا مقدس کام ہے کہ اگر کوئی شخص ان شگافوں کو بھرنے کے لیے اپنا سر بھی دے دے تو اس کام کی نسبت سے یہ کوئی بڑی قربانی نہ ہوگی۔ اس سے بھی بڑی قربانی اگر کوئی ممکن ہوتی تو اس کے لیے وہ بھی کرنی چاہیے تھی۔ ترجمان القرآن ربیع الاول 1353 ہجری بمطابق 1934 عیسوی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔